میرا نام ننگیال یوسف زئی ہے۔ میرا تعلق خیبر پختونخوا میں لوئر در کے ایک پسماندہ علاقہ راموڑا سے ہے جو بہت سے سہولیات سے محروم تھا۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے 95% لوگ جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے تو باقی 5% لوگ تعلیم یافتہ تھے، خوشحال تھے، جی رہے تھے، انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ میں بھی ایسے لوگوں میں پلا بڑا ہوں۔ لوگوں کی دھتکار، طنز، مذاق، محبت اور اس معاشرے کے تشدد کا شکار بنا ہوں۔ آج سے 28 سال پہلے ایک کہانی شروع ہوئی تھی جو میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہانی کی شروعات 2 بہنوں کی بارات سے ہوتی ہے۔ ایک ہی دن دونوں بہنیں زرسانگا اور زرغونہ اپنے اپنے گھروں بیاہی جاتی ہیں۔ جن گھروں میں وہ بیاہی گئی وہ دونوں گھرانے ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھتے تھے۔ اختلافات اتنے شدید تھے کہ راستے میں ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وجہ سے بارات بھی الگ الگ وقت پر لا کے دلہنیں لے جائے گئے۔ زرغونہ جس گھر میں بیاہی گئی وہاں جہالت تھی، تعلیم کی کمی کی وجہ سے درندگی تھی، تانے تھے، تشدد تھا، اور زرسانگا تعلیم یافتہ گھرانے میں چلی گئی جہاں اس کا ایک خوبصورت زندگی انتظار کر رہی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد زرغونہ اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم تھی۔ دوسری طرف زرسانگا کا 5 سال کا ایک بیٹا اور 3 سال کی ایک پیاری بیٹی تھی۔ تیسرے بچے کا 5واں مہینہ چل رہا تھا۔ اولاد کی نعمت سے محروم زرغونہ اذیت بھری زندگی جھیلتی رہی۔ اس کی ساس نندے اسے تانے دیتے کہ زرسانگا کا تیسرا بچہ ہونے والا ہے، تم ہو کے ایک بچہ تک نہیں دے سکی، اور اس کا شوہر اسے مکوں، لاتوں اور ڈنڈوں کے وار کر کے تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ زرغونہ ماں نہ بن سکی، اس خطا کی وجہ سے یہ سب جھیلتی رہی۔ ایک دن زرسانگا اپنی بہن زرغونہ سے ملنے چلی گئی۔ وہاں دیکھا کہ اس کے گھر والے زرغونہ کو مار رہے ہیں۔ زرسانگا بھاگتی ہوئی زرغونہ کو ان درندوں سے بچاتی ہے، اسے اس کی کمرے میں لے جاتی ہے، اس کی مرہم پٹی کرتی ہے اور پوچھتی ہے کب سے تم یہ سب جھیل رہی ہو اور کیوں؟ زرغونہ اسے بتاتی ہے کہ یہ سب ماں نہ بن پانے کی سزا ہے۔ زرسانگا نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو زرغونہ کے شوہر عباس نے اسے دھمکی دی کہ اگر گھر سے ایک قدم بھی نکالا تو واپس کبھی نہ آنا۔ زرسانگا اپنے گھر چلی گئی اور اگلی صبح وہ واپس زرغونہ سے ملنے آئی اور کہا کہ میں اپنا ہونے والا بچہ تمہیں دوں گی تاکہ تمہیں اس تشدد سے آزادی مل جائے۔ زرسانگا کا شوہر سردار اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے بعد گھر آتا ہے تو زرسانگا اسے بتاتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حریف کے گھر میں نہیں دے سکتا، کل کو میرا اپنا خون مجھے دشمن سمجھے گا، مجھ سے اختلاف رکھے گا۔ زرغونہ کو سردار کے انکار کا پتہ چلتا ہے تو منت کرنے آتی ہے کہ مجھے اپنا بچہ دے دو، میں اس کا خیال آپ لوگوں سے زیادہ رکھوں گی، لیکن سردار نہ مان سکا۔ پھر زرسانگا کے اصرار اور زرغونہ کے بار بار آنے سے سردار اپنے ہونے والے بچے کو زرغونہ کو دینے پر راضی ہوئے۔ گھر کے باقی لوگ سب خفا تھے، سردار کو منع بھی کر رہے تھے، لیکن سردار نے کہا کہ میں نے زبان دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بچے کی پیدائش کا دن تھا۔ اسپتال میں سردار اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ ننھے مہمان کے آمد کے انتظار میں تھے۔ زرغونہ بھی بہت خوشی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس وقت ایک نرس آئی اور سردار کو مبارکباد دی، مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ زرغونہ زرسانگا کے پاس جاتی ہے۔ زرسانگا زرغونہ سے کہتی ہے بچے کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ زرغونہ بچے کو سینے سے لگا کر رونے لگتی ہے اور بچے کے کان میں کہتی رہی تمہارا نام ننگیال یوسف زئی ہے، تمہارا نام ننگیال یوسف زئی ہے۔ وہ بچہ میں تھا اور اسی طرح میری ماں میری خالہ بن گئی اور خالہ میری ماں، اور میرا سگا باپ میرا خالو بن گیا اور خالو میرے باپ۔ اگلے دن ڈاکٹر اسپتال سے ڈسچارج کر کے وہ گھر جانے لگے۔ میرے ماں باپ اپنے گھر چلے گئے اور خالہ مجھے اپنے ساتھ لے آئی، لیکن وہاں مجھے قبول نہیں کیا گیا۔ وہی سیاسی اختلافات بیج ملا تھے، لیکن خالہ نے یعنی میری ماں نے مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ حالات کا مقابلہ کرتی رہی، میرے واسطے لڑتی رہی۔ اب وہ مضبوط ہو گئی تھی، اسے اب جینے کا ایک وسیلہ مل چکا تھا۔ ہاں، میرے آنے سے وہاں کچھ نہیں بدلا، وہاں ماں پر تشدد، وہی تانے، لیکن ماں کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔